معزز سامعین، اصحاب کہف کا دوسرا حصہ، غار میں اصحاب کہف کا منظر اور رعب عجیب تھا کہ جو بھی ان کو جھانک کر دیکھتا اتنا ان کے اندر رعب اور ولولہ تھا کہ وہ بھاگ اٹھتا۔ لیکن یہ رعب جو اصحاب کہف کو دیکھنے والوں کو سر تا پا لرزا دیتا تھا، ان کی جسمانی حالت کی باعث کا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر روحانیت کی طاقت ڈال دی ہوئی تھی۔ اب ذرا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی لمبی نیند کے بعد بیداری کا کیا عالم تھا۔ آل عمران کی آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اصحاب کہف کی نیند اتنی لمبی ہو گئی تھی کہ وہ 309 سال تک سوئے رہے، اور ان کی نیند موت سے بالکل ملتی جلتی تھی، اور ان کی بیداری بھی قیامت کی مانند تھی۔ لہذا قرآن کہتا ہے اور ہم نے انہیں اس طرح اٹھا کھڑا کیا۔ وہ ذات اس طرح قادر ہے کہ مدتوں سلائے رکھتا ہے، اور پھر ان کی بیداری پر بھی قادر ہے۔ ہم نے انہیں نیند سے بیدار کر دیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے، کتنی مدت سوئے؟ انہوں نے کہا، 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ تو معزز سامعین، چونکہ جب وہ سوئے تھے اس وقت دن کا ابتدائی حصہ تھا، جب اٹھے تھے تو دن کا آخری حصہ تھا، اور ان کے ذہن میں یہی تھا کہ میکسیمم ہم نے 1 دن یا اس سے بھی کم سوئے ہیں۔ لیکن یہ بات شاید ایسی ہی تھی کیونکہ چہرے اور ناخنوں سے اور لباس سے بالکل کوئی شک نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کتنا سوئے ہیں۔ بہرحال جب انہیں بھوک اور پیاس نے ستایا، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ آپ بازار جاؤ، چاندی کا سکہ ہے آپ کے پاس، اور کچھ غذا لے کے آؤ۔ معزز سامعین، یہ بات بہت اہم سننے والی ہے، ان کے ایمان کی منزل میں بتانا چاہ رہا ہوں، لیکن احتیاط کرنا، کیونکہ ہر غذا کھانے کے قابل نہیں ہوتی۔ ان کو یہ علم تھا کہ اس دور میں لوگ بھی مردار گوشت بھی بیچتے تھے، جو چیزیں پاکیزہ نہیں ہوتی تھیں وہ بھی بکتی تھیں۔ تو بعض مفسرین نے اس کو بڑا اہم ذکر کیا ہے کہ جائیں لیکن پاکیزہ غذا لے کے آنا۔ یہ داستان ان کی نوجوانوں کی بہت جلد پھیل گئی کہ یہ وہی ہیں جو کافی عرصہ سے پوشیدہ ہیں، یہ غائب ہوئے ہیں۔ لہذا اس دور کا جو بادشاہ تھا ان کا خوف ابھی تک ان کے دلوں پہ تھا۔ جب وہ شخص، ان میں سے ایک شخص جب بازار گیا تو بڑا تعجب سے بڑی بڑی عمارتیں دیکھ رہا تھا، عجیب سا منظر دیکھ رہا تھا، اور وہ بار بار اپنی آنکھوں کو ملتا کہ میں کہیں خواب میں تو نہیں ہوں، مجھے کوئی نیند تو نہیں آئی، یہ ایک دن میں یہ کیسے سارا کچھ بدل گیا۔ تو معزز سامعین، وہ بڑا پریشان ہو رہا تھا، اور اس کا لباس، اس کی گفتار باقیوں سے بالکل مختلف تھی۔ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جب اس نے چیزیں خریدی، کھانے کی کچھ قیمت ادا کرنے لگا تو اس نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا تو وہ جو سکہ نکلا اس کے اوپر وہی جو بادشاہ دقیانوس تھا اس کا نام بھی اس پہ لکھا ہوا تھا۔ دوسرا اس کا پہلو معزز سامعین، جس دور میں یہ نوجوان اٹھے تھے اس وقت ایک خدا پرست اور نیک بادشاہ کی حکومت تھی، اور ایک بہت بحث چل رہی تھی کہ موت کے بعد مردوں کو کیسے اٹھیں گے، کیسے مطلب ہے قیامت ہوگی۔ یہ ایک عجیب سی بحث جاری تھی۔ اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کو اٹھا کے، وہ جو دشمن تھے جو اس قسم کے فضول کویسچن کر رہے تھے اور اس پہ یقین نہیں رکھتے تھے، انہوں نے
جو ہے نا وہ دندان شکن کر دیے۔ تو قرآن میں بھی اس کو سورہ کہف میں 21 آیت میں جیسے ہم نے انہیں سلا دیا اسی طرح انہیں اس گہری اور طویل نیند سے بیدار کیا اور لوگوں کو ان کے حال کی طرف متوجہ کیا تاکہ وہ جان لیں کہ قیامت کے بارے میں خدا کا وعدہ حق ہے اور دنیا کے خاتمے اور قیامت میں کوئی شک نہیں۔ معزز سامعین، یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے، ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے کہ انسان جب سو رہا ہوتا ہے اور جاگ رہا ہوتا ہے، یہ ایک قسم کی موت و حیات کا منظر ہے۔ دیکھیں 300 سے زیادہ سال یہ جوان سوئے لیکن ان کے بدن کوئی بوسیدہ نہیں ہوئے، انہیں کسی قسم کی بھوک اور پیاس نہیں لگی، حالانکہ یہ کوئی کم مدت نہیں ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اب میں معزز سامعین، مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی میں اس کا تھوڑا سا اہتمام کرتا ہوں کہ جب شخص نے غذا لینے کے لیے شہر میں آیا تو صورتحال بالکل بدلی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ نہ ان کے بچے، نہ بھائی، نہ دوست، کوئی کسی قسم کا کوئی شخص نہیں ملا، تو بہت پریشان ہوا، واپس آیا، اس نے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ ایسے سمجھے کہ زندگی ان کے لیے بہت سخت ہو گئی تھی، لہٰذا انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے جہاں کے مالک، ہماری آنکھیں بند کر دے اور ہمیں اپنی جوار رحمت میں پھر سے منتقل ہو جائیں، ہم پھر واپس چلے جائیں۔ اسی کو سورہ کہف کی 21 آیت میں کہا گیا ہے کہ ایسا ہی ہوا، دنیا سے انہوں نے آنکھیں بند کر لیں، ان کے جسم غار میں پڑے تھے اور کہ لوگ ان کی تلاش کو نکلے۔ مخالفین کی کوشش تھی کہ اصحاب کہف کے سونے اور جاگنے کا مسئلہ لوگ بھول جائیں، لہٰذا انہوں نے اس تجویز پیش کی کہ غار کا دروازہ بند کر دیا جائے اور ہمیشہ کے لیے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں۔ لیکن مومنین اس دور میں جو ایمان والے تھے، ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ واقعہ، یہ والا ہرگز فراموش نہ ہونے پائے، اور انہوں نے وہ جہاں مدفن، وہ جو غار بند ہوئی تھی، ان کے پاس انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی۔ تو معزز سامعین، قرآن میں یہ بہت دفعہ اشارہ کیا گیا ہے کہ لوگ اصحاب کہف کے بارے میں جاننا چاہتے تھے کہ 3 لوگ تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے تھے 4 تھے، 5واں ان کا کتا تھا، سو اینڈ سو آن، بہت ساری باتیں چل رہی تھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا اے حبیب کہہ دو، میرا رب ان کی تعداد بہتر جانتا ہے۔ صرف تھوڑے سے لوگ تھے ان کی تعداد کو جانتے تھے۔ تو معزز سامعین، آج کے اس پارٹ 2 میں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اصحاب کہف کا وہ سیکنڈ مرحلہ، ایک مرحلہ وہ تھا جو پہلا تھا جب وہ جا کے سوئے، آج اس دوسرے پارٹ میں نے کوشش کی ہے کہ جب وہ اٹھے تو انہوں نے کیا دیکھا، عجیب منظر تھا، سب کچھ بدلا ہوا تھا، اور انہوں نے دوبارہ سونے کو پھر فضیلت دی، کیونکہ وہ دنیا کے عجیب سی پیچ و خم کو وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ آخر میں آپ سب سے میسج آج کا پھر وہی ہے، اصحاب کہف کی طرح اپنا ایمان مضبوط رکھیں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ یہ زندگی اور موت، یہ سب چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سارا علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس ایمان کو ان اصحاب کہف کے ایمان جیسا بنائے جس طرح ان کا اپنے اللہ پہ اسٹرانگ بلیو تھا۔ اور آخر میں آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے مرحومین کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہیں اور جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، اور آخر میں میری والدہ محترم کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت کیجیے۔ والسلام علیکم۔